بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور یہ ایک مشہور پھل اور میوہ ہے۔ اسلام میں اس کی کافی اہمیت ہے، خاص طور پر رمضان میں اس کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے دوران مسلسل افاقہ کی وجہ سے جسم میں نقاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو آسانی سے ہضم ہونے والی ہو اور اس کا اثر فوری طور پر شروع ہو جائے اور کمزوری جاتی رہے۔ معدہ سارا دن خالی رہنے کی وجہ سے جسم بھاری چیز کو آسانی سے قبول نہیں کرتا اور فوری طور پر برہضم ہو کر جگر کے لیے تقویت کا باعث بن جاتا ہے۔ کھجور قدرتی طور پر وہ پھل ہے جو اپنے اندر بے شمار افادی پہلو رکھتا ہے، جس کے ہر 3 اجزاء کارآمد ہیں۔ قدرت نے ایسے اجزاء اس میں شامل کر دیے ہیں جن کے ہمارے جسم کو بہت اشد ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کھجور میں پائے جانے والے نمکیات اور معدنیات معدے کی بڑھتی ہوئی تیزابیت کو اعتدال پر لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی وجہ سے معدہ اور آنتوں پر سکون دینے والی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو معدہ کے السر کے مرض ہو، ان کے لیے کھجور بیحد مفید ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے یہ ایک بہترین غذا ہے۔ چند ہی ایسی غذا ہوں گی جو کم مقدار کے باوجود جسم کو قوت و حرارت فراہم کرنے میں کھجور کے ہم پلہ ہوں گی، لیکن کھجور کو اس حوالے سے برتری حاصل ہے، یہ بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ کھجور کی غذائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ بآسانی لگا سکتے ہیں۔ کھجور میں فولاد کی مقدار 16.10% ہوتی ہے، جبکہ پالک میں یہ مقدار 5% ہے، سیب میں 1%، امرود میں 1% اور انار میں 3% ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور کو خون پیدا کرنے کا خزانہ کہا گیا ہے۔ اب اس کو کرنا کیسے استعمال ہے؟ ماہرین طب کے مطابق کھجور کا مزاج پہلے درجے میں گرم تر ہے۔ پہلے درجے سے مراد یہ ہے کہ کس قدر اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تیسرے یا چوتھے درجے میں گرم، سرد، خشک یا تر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس شے میں گرمی یا متعلقہ کیفیت کی شدت زیادہ ہے۔ اب کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کھجور جسم کو طاقت دینے کے لیے ساتھ ساتھ اعصاب دل اور معدے کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے۔ جنسی قوت کو بڑھانے اور اسے طاقتور کرنے کے میں کھجور کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو حضرات یہ کھجور استعمال کرتے ہیں وہ مردانہ طاقت میں اور بیوی کے پاس جانے سے نہیں گھبراتے ہیں۔ جن لوگوں میں آئیوڈین کی کمی ہو، انہیں خاص طور پر کھجور استعمال کرنی چاہیے۔ کھجور کمزور جسموں کو فربا یعنی کہ موٹا بناتا ہے، اس لیے جو لوگ بہت دبلے پتلے ہو، جن کا وزن کم ہو، جنہیں سردی زیادہ لگتی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کو باقاعدگی کے ساتھ روزانہ 3 یا 7 استعمال کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ 5 عدد کھجور رات کو نیم گرم دودھ میں بھگو دیں اور صبح دودھ کو جوش دے کر یعنی ابال کر کھا لیا جائے اور اوپر سے دودھ پی لیا جائے۔ اسی طریقے سے دونوں وقت کھانے کے بعد بھی کھائی جا سکتی ہے۔ جنسی تقویت حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے سے چھہارے دودھ میں جوش دے کر کھائے جائیں اور اوپر سے یہ دودھ پی لیا جائے۔ کھجور عورتوں، مردوں اور بچوں کے لیے یکساں مفید ہے اور اسے بلا جھجک استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین کی بعض شکایات دور کرنے کے لیے بھی کھجور تجویز کی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک ایام کی تکلیف اور شدت کے لیے پکی ہوئی کھجوروں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کھجوروں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کھجور ولادت کے عمل میں بھی مدد دیتی ہے۔ اگر بچے کی پیدائش میں دشواری ہو تو کھجور کے 7 دانے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیے جائیں، اس طرح ولادت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بعض مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں دے سکتی کیونکہ ان میں دودھ کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی ماؤں کو چاہیے کہ دودھ کے ساتھ ساتھ کھجوروں کا استعمال جاری رکھیں، کیونکہ کھجور دودھ پیدا کرنے والے خلیات پرورش کر کے انہیں فعال بناتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو کھجور کھلانے سے لڑکا پیدا ہوگا جو کہ حلیم، خوبصورت اور بردبار ہوگا۔ کھجور پر جو تازہ تحقیقات ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کھجور میں پائی جانے والی معدنی نمکیات
دل کی حرکت کو منظم رکھتے ہیں۔ کھجور کے استعمال کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار نہیں بڑھتی۔ کولیسٹرول کی مقدار کا خون میں بڑھ جانا تو اس سے دل کی دورے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دماغ کا کام کرنے والوں کے لیے کھجور ایک نظیر تحفہ ہے، کیونکہ اس میں موجود لحمیات، حیاتیں اور معدنیات نمکی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ دل کے سکڑ جانے اور پھیلنے میں کیلشیم کا بڑا دخل ہے۔ اگر روزانہ 5-7 دانے کھجور کے کھا لیے جائیں تو یہ دن بھر کے لیے ہمارے جسم کی کیلشیم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو خود بھی استعمال کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔